تمام حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جو حضرات خاص طور سے اس سے پہلے مفتی صاحب کو نہیں سنے ہیں، ایک مرتبہ سن کے دیکھیے کہ کیا ہونا ہے مفتی صاحب کے پاس، کیا صلاحیت، کیا استعداد، کیا لیاقت اور کیا مہارت رکھتے ہیں مفتی صاحب۔ آپ مفتی صاحب کو سنیں گے تو آپ کو مکمل طور پر خیال آئے گا، آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جناب قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سن رہے ہیں، ان کی طرز پر مکمل تقریر کرتے ہیں اور واہ نہیں بلکہ حدیث اور قرآن سے بات نقطے کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب میرے ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے بزرگان محترم، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان جلسے کی آخری نشست، آخری شب، پچھلی کل رات میں بھی میں مخاطب تھا، لیکن رات کے اخیر پہر کے قریب ابھی موقع ملا ہے رات کے شروع کے حصے میں، میں بھی غنیمت جانوں اور آپ بھی غنیمت جانیں اس بیٹھنے کو۔ شاعر کہتا ہے: غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔
لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے۔ پتہ نہیں کس کی زندگی میں آئے گا، کون کب چلا جائے گا، کسی کا ٹائم، برتھ ڈے سب کو معلوم ہے جی، کون سی ڈیٹ کو یہ بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن جانے کی ڈیٹ کسی کو پتہ نہیں۔ بڑھاپے میں جائے گا، جوانی میں جائے گا، بچپنے میں چلا جائے گا، شادی سے پہلے جائے گا، شادی کے بعد جائے گا، شادی کی رات میں جائے گا، بچے دیکھے گا نہیں دیکھے گا، کب جائے گا، جانے کی ڈیٹ کسی کو پتہ نہیں ہے جی۔ آنے کی تاریخ اور آنے کی ڈیٹ تو سب کو معلوم ہے، جب جانے کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر ہر انسان کو اپنی تیاری میں لگ جانی چاہیے۔ بزرگوں میں بہت مختصر بات کروں گا، شاید آدھا گھنٹہ 35 منٹ بات کروں، دھیان سے سنیں، عظیم مقررین ابھی موجود ہیں، اس لیے جتنی بھی باتیں ہوں اگر آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہے تو لے کے بیٹھیں، موبائل میں ریکارڈنگ ہے تو آن کر کے بیٹھیں، اور میری ان باتوں کو لے جا کر بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں اور خود عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، اے نبی ہم نے سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، چرندوں پرندوں کے لیے بھی رحمت، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس رحمت کی خبر اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور کائنات کے اندر اس کی عظیم ترین مثالیں بھی موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رحمت کیسے ہیں۔ آپ کے دل میں اتنا رحم ہے، کائنات کے سارے انسانوں کے دلوں کا رحم اگر جمع کیا جائے تو ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا رحم ایک طرف ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کی بستی میں ایک آدمی گرفتار کر کے لایا گیا، نبی کی عدالت میں حاضر، معلوم ہوا کہ یہ چوری کیے تھے۔ نبی نے فرمایا قرآن کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، اس لیے کہ چوری کیا ہے، ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ صحابہ کرام نے تیاری کر لی، چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹنے کی تیاری چل رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ نے دیا پھر آپ ہی کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور میں کھڑے ہو کر اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حکم خداوندی جاری ہو رہی ہے، قانون نافذ ہو رہا ہے، نبی کے دل میں اتنا رحم ہے کہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ ایک صحابی آیا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا۔ اللہ، صحابی ہیں، صحابہ خود ایسا عمل کرتے نہیں تھے، نظام نافذ کرنے کے لیے عملی اور پریکٹیکلی طور پر دنیا میں نظام نافذ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسا سسٹم چلایا نبی کے زمانے میں۔ صحابی رسول آیا کر زبان سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ صحابی ادھر سے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم و فرمان جاری کر دیجئے۔ نبی نے پھر اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، پھر ادھر سے کہنے لگے، نبی پیچھے کی طرف ہو گئے، ادھر سے گھوم
جھک کر جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا کا صدور ہو گیا، اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم میرے اوپر جاری کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ خود اقرار کر رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار اقرار کر رہے ہیں، تب نبی نے فرمایا اے صحابہ ادھر آ جاؤ، یہ چونکہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لے، قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے، اسے لے جا کر میدان میں آدھا دھڑ گار دو زمین میں، پورے علاقے والے جمع ہو جائیں اور اینٹ اور پتھر پھینک پھینک کر اسے مار دیں۔ صحابی نے خود اقرار کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا قانون نافذ کر دیا، صحابہ کو آرڈر دے دیا، صحابہ نے پوری تیاری کر لی اور لے جا کر کے اس کو آدھا دھڑکار دیا، سب کے ہاتھ میں پتھر ہے مارنے کے لیے، نبی نے حکم دیا، سب کوئی رجم کرنے لگے، اسے مارنے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک شخص نے ایک پتھر زور سے مارا کہ اس کے جسم کا خون کا ایک قطرہ ایک صحابی کے پیر پہ گرا، تو صحابی کہنے لگا ہائے ہائے کتنا گندا قطرہ ہے، کتنا گنہگار کا گندا قطرہ ہے، یہ کہہ کر پیچھے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ سن لیا کہ ناپاک آدمی کا کتنا گندا قطرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے نبی کی رحمت، نبی کے دل میں رحم، نبی کے دل میں پیار۔ فرمایا کس نے کہا کہ یہ ناپاک شخص کا خون کا قطرہ ہے؟ اے میرے تمام صحابہ آ جاؤ، کان کھول کر سن لو، لو لقد تاب توبۃ لو اقسمت بین اہل المدینہ لوجبت الجنہ۔ انہوں نے اللہ کے حضور ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب پر جنت واجب ہو جائے۔ اور کہتے ہیں جی ناپاک شخص کا ناپاک قطرہ ہے، نبی کبھی محبت ایسے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین صحابی رسول ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اچانک نبی پاک علیہ السلام ہمارے مجمع سے اٹھ کر باغ کے طرف چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں گھبرایا کہ اچانک میرے نبی ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہاں چلے گئے۔ میں پیچھے پیچھے گیا تو نبی ایک باغ میں کھڑے ہیں اور ایک پاگل اونٹ بھاگتا ہوا نبی کے طرف آ رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اونٹ کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے کہ اونٹ اگر پاگل ہو جائے بھاگ کر آئے تو یوں سمجھا جاتا ہے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہم فکر مند ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ شیر سے بھی زیادہ خطرناک حملہ کرے گا، اے میرے نبی آپ واپس چلیں، اس اونٹ کے نرغے میں پنجے میں نہ آئے۔ نبی نے فرمایا جابر تم سائیڈ ہو جاؤ، مجھے اس اونٹ سے بات کرنی ہے۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، زبان سے نبی کا پاؤں چومنے لگا، نبی اس کے سر کے اوپر پیار کا، محبت کا، رحم کا ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر اچانک نبی نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اسے بلاؤ۔ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو، گھاس کم دیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو، یہ عاجز ہو کر تم سے پریشان ہو کر گھر سے نکلا اور میں رحمت للعالمین کے پاس انصاف کے لیے آیا ہے۔
یہ نبی کا رحم جانوروں کے اوپر بھی، اتنا جانوروں کو بھی یقین ہے کہ یہ نبی ہے، یہ انصاف کر دیں گے۔ لے جاؤ اس اونٹ کو، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، جتنا کام لو اتنا کھلانے کی کوشش بھی کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا اور مختلف انداز میں انسانوں کے اوپر اللہ نے تقسیم کر دیا۔ میں سارے شکوں کو، سارے راستوں کو، ساری تفسیر کو، سارے راستوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے ایک آسان انداز میں ایک عنوان لیتا ہوں کہ جو کوئی حافظ قرآن بنے گا، اللہ کے قرآن کو سینے میں اتارے گا، یا ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا مقام عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی حافظ قرآن بنتا ہے اور اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور حافظ بن جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ بھائی سن رہے ہیں غور سے؟ لکھ رہے ہیں دماغ میں؟ پرانی باتیں آپ جانتے بھی ہیں، لیکن جس دن عمل میں آ جائے گا اس دن اس کا حق ادا ہوگا۔ جی جانتا کون نہیں ہے؟ ابو جہل سے بڑا بھی عالم تھا مکے میں، ابو لہب بھی بڑا جانکار تھا، وہ کہتے بھی تھے ہم لوگ چودھری لوگ ہیں مکہ کے، ہم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، علم کمال نہیں ہے، علم پر عمل کمال ہے۔ جس دن عمل میں آ جائیں گی یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گا کہ جی ہم نے سمجھ لیا ان بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک جب داخل کرے گا فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اے حافظ قرآن ادھر آ جاؤ، دیکھو یہ تمہارا بنگلہ ہے، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیری آخری منزل آخری سٹاپ وہاں پر ہے جہاں جا کر قرآن کی آیت ختم ہو۔ اور قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا اے حافظ قرآن آ جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے بنگلوں کے مالے پہ منزلے پہ درجے پہ چڑھتا جا، 6666 مقام اوپر چڑھ جائے گا، آخری منزل وہاں ہوگی جہاں آیت ختم ہوگی۔ ایسی بادشاہت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں کتنے منزلے کی بلڈنگ بنی ہے؟ جی ہم لوگ تو دیہات میں رہیں، زیادہ سے زیادہ 3 منزلہ 4 منزلہ، ہم بمبئی میں رہتے ہیں 160 منزلہ دیکھیں جی، اوپر دیکھیں تو ٹوپی گر جائے، باوری بنائے ہوئے ہیں تو کنگھی اڑ جائے۔ ہم نے سنا ہے دبئی میں بھی 150 مالے کی بلڈنگ بن چکی ہے، مگر 6666 منزلے کا بنگلہ دنیا میں بن نہیں سکتا۔ قیامت آ جائے گی، اگر بن گیا تو پھر جنت کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، اور ریکارڈ اللہ توڑے گا نہیں، اللہ کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دنیا میں 6666 مالے کی بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی، ورنہ حافظ قرآن کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، اور اللہ نے یہ ریکارڈ بیان کیا ہے۔ واہ کیا مقام ہوگا اس بادشاہ کا۔ قرآن نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، امی کو بھی ابا کو بھی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں
تو منبر پر بٹھا دیں گے، بٹھا کر اس کے سر میں خوبصورت تاج پہنا دیں گے۔ جنتی لوگ ادھر سے گزریں گے، گزرتے ہوئے کہیں گے پروردگار کون سا پیغمبر ہے؟ اے میرے پروردگار یہ کس امت کا پیغمبر ہے، کس امت کا نبی ہے، کس امت کا رسول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اعلان کر دیجیے۔ حضرات محترم، بہت ہی افسوس کے ساتھ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات اپنی بائک یا کوئی بھی چار چکر وغیرہ لے کر آئے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی کہ سامنے نہ رکھے، جہاں رکھنے کے لیے مقام طے کیا گیا ہے، جگہ متعین کی گئی ہے وہاں رکھوائے۔ جو حضرات کی گاڑی یہاں سامنے ہے، بڑی مہربانی ہوگی جائیے اور بائک کو سائڈ کر لیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بار بار اعلان کرنا مناسب نہیں ہے، اور تقریب کے درمیان یا نعت کے درمیان اعلان کرنا تو بالکل میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ انسان کے ذہن سے موضوع نکل جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ نور کے منبر پہ بیٹھے ہوں گے، جدھر سے جنتی گزر رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے پروردگار کون سا نبی ہے، کون سا رسول ہے، یا کون سے امت کا پیغمبر ہے، کون سے امت کے نبی اور رسول ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے جنتیوں لا نبی ولا ملک۔ یہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے، سر پہ تاج لگائے ہوئے، نہ کوئی یہ فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، بلکہ یہ حافظ قرآن کی ماں اور باپ ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، ان باتوں کو کوئی نظر انداز کر نہیں سکتا۔ نبی نے جو فرما دیا نا، یہ پتھر کی لکیر ہے اور یہی ہوگا، اور اس بادشاہت کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ بزرگوں دل میں یقین بٹھاؤ، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا جن کے بچے حافظ بن گئے، یا جس علاقے میں حفظ کا مدرسہ ہے، خاندان اور رشتہ دار کا کوئی بھی بچہ پڑھتا ہے، خاندان رشتہ دار نہ ہو، ہمارے علاقے کے کسی بھی مدرسے میں بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، تو آپ دل میں 100% یقین رکھیے یہ جنت کا بادشاہ ہے۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے MLA، پردھان، وزیر، صدر کو دیکھ کر جی پیچھے پیچھے پبلک گھومتی ہے۔ ہاں، جنت میں جب یہ بادشاہ بیٹھے گا تو گزرنے والے جنتی کہیں گے جی کون سا نبی ہے، کون سا فرشتہ ہے؟ حدیث اٹھا کر دیکھیے، اللہ جواب دے گا لا نبی ولا ملک، نہ یہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے، بلکہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کے سر میں اللہ تبارک و تعالی اتنا خوبصورت تاج پہنائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کے تاج کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یقین کرنا پڑے گا ورنہ کافر ہو جائے گا، ماننا پڑے گا ورنہ نکل جائے گا اسلام کے دائرے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ آگے اس حدیث کے آگے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ اور اگر یہ سورج تمہارے گھر میں لٹکا دیا جائے تو کتنی روشنی ہوگی؟ اس روشنی سے بھی زیادہ چمکدار حافظ قرآن کے سر کے تاج میں۔ بھائی سورج یہاں سے کتنی دور ہے؟ جب صبح 10 بجے 12 بجے سورج کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور اس کی روشنی دیکھیں روئے زمین پر، لیکن یہی سورج اتر کر اگر ہمارے گھر میں آ جائے، نبی مثال لے کر کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ چمکدار۔ چاند یہاں سے 22,01,610 میل دور ہے، اور سورج یہاں سے 9,14,36,000 میل دور ہے، اور یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ہمارے نوجوان بچے جانتے ہوں گے، وہ 9,14,36,000 میل دور ہے یہ سورج،
اور زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج۔ واہ میرے نبی کیا زبردست سائنسداں ہیں۔ وہ نبی فرماتے ہیں اس سورج کو اٹھا کر اتار کر لا کر اپنے گھر میں لگا دو، اس گھر میں کتنی روشنی ہوگی، اس سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت چمکدار روشنی حافظ قرآن کے سر کے تاج میں ہوں گی۔ ایمان ہر حال میں رکھنا پڑے گا۔ واہ کاش میں حافظ ہوں، کاش میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے، کاش میرا بھتیجا بھی حافظ بن جائے، کاش میرے خاندان کا کوئی حافظ بن جائے تو 10 جہنمی خاندانوں کو اللہ پاک اسے اختیار دے گا، ایکسٹرا ٹکٹ۔ جی ایم ایل اے صاحب کو کچھ اسکیم پاس کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم سیاست تو کرتے نہیں لیکن جانتے خوب ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہم رہتے ہی ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور اسکول اور کالج کے ساتھ میں منسلک ہوں۔ انگلش میڈیم اسکول 10ویں SSC تک اور کالج ڈگری کالج ہے، اور جب وہ کیریئر گائیڈ کا پروگرام ہوتا ہے اور 14ویں اور 15 کی کرسچن لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں اتنے بڑے مجمع میں، تو سوال ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے سر 1 کوسچن۔ میں نے کہا بولو بزرگوں، میں نے دنیا بہت دیکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن جھک جاتا ہوں جب قدرت خداوندی کو دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ جہاز میں کتنی مرتبہ بیٹھے؟ میں نے کہا جی 12 مرتبہ جب ہوئے تھے تو گن رہا تھا، اس کے بعد گننا چھوڑ دیا کہ کتنی مرتبہ بیٹھے۔ جب اوپر جاتے ہیں تو صرف خدا نظر آتا ہے اور کوئی نہیں، صرف کلمہ زبان پہ رہتا ہے اور کوئی نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، ابھی 2 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی نئے سفر کر رہے تھے، جو ہی جہاز اوپر اڑا اور تقریباً 1200-1800 فٹ اوپر گیا، چونکہ اوپر گیا تو اترنے کے بعد جب ہم 2.5 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ پہ اترے تو کہنے لگے جی چڑھتے ٹائم تو میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، تو پتہ نہیں مقام تک پہنچیں گے کہ نہیں۔ اور غضب کی بات ہے، بیچ میں تھوڑی سی بات میں اس لیے کر لیتا ہوں تھوڑا دلچسپی ہو آپ کو بھی مجھے بھی۔ ایک ساتھی نکلا تھا کافی دور سے، گجرات سے آیا تھا، میں بمبئی سے نکلا، ایئرپورٹ میں گئے تو ناشتہ باہر کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ایئرپورٹ کے اندر ایک سموسہ 80 روپے میں لیا۔ کتنے میں؟ اور باہر وہ 8 روپے گئے، 80 روپے میں لیا، تھا بڑا مسخرہ والا، وہ رکھ لیا۔ میں نے کہا بھائی کھا لو، بولا نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ تو کہاں کھائیں گے؟ بولا دیکھو جہاز پہ بیٹھے اور جہاز اڑا اوپر، اور جب جہاز اپنے سینٹر پہ آ گیا 18,000 فٹ کی بلندی پہ، تو اپنا کیس کھولا اور کھول کر سموسہ نکالا اور کہنے لگا زمین کا سموسہ آسمان میں کھاؤں گا، زمین کا سموسہ آسمان میں کھاؤں گا۔ جی اچھی بات ہے، میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، پہلی بار بیٹھا تھا کہ جی ایک طرف تو خوشی ہے کہ زمین کا سموسہ آسمان پہ کھا رہا ہوں، اور ایک طرف جی میں تو کلمہ بھی پڑھ لیا۔ خیر بزرگوں، یہ باتیں ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، جہاں دیدہ ہیں، نیوز دیکھتے پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سائنس جس کا آج ہم کہتے ہیں، وہ سائنس 1400 سال پہلے نبی بیان کر کے چلے گئے۔ جی دنیا کہتی ہے سائنس نے ترقی، ہم کہتے ہیں اسلام نے سکھایا تب ہوئے ترقی۔ امریکہ میں 5 اسلامک ریسرچ سینٹر ہیں، ان میں سے 4 یہودیوں کے ہیں اور 1 عیسائیوں کے ہیں، اور صرف قرآن اور حدیث پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نماز پڑھنا سیکھیں گے قرآن سے اور حدیث سے نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک آنے والا سائنس قرآن اور حدیث میں ہے۔ 5 اسلامک سینٹر ریسرچ سینٹر ہے، صرف قرآن اور حدیث پر ہی ریسرچ ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی تحقیق ہے میرے پاس دوستو، بولوں تو گھنٹہ گزر جائے گا کہ یہودیوں کے اسلامک مدرسے کیسے ہیں۔ اسلامک مدرسے مولانا بنتے بازا، تو نبی نے یہ سائنس 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ 9,14,36,000 میل دور اگر یہ سورج ہے، یہ سورج اگر اتر کر تمہارے گھر پہ آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت روشنی حافظ قرآن کے سر کے تاج میں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ایک قاضی صاحب تھے، ان کی شادی ہو گئی، بیوی حاملہ ہو گئی، لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کو بیماری لگی اور موت کے قریب پہنچ گئے، تو بیوی کو یہ وصیت کر دی، اے میری بیوی، میری محترمہ، اگر اس حال میں مر جاؤں اور تم سے بچہ پیدا ہو تو یہ بچہ کو لے جا کر کلام الہی
پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں دے دینا۔ مقدر ایسی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، ماں نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کی پرورش کی۔ جب بچہ مدرسہ جانے کے لائق، علم حاصل کرنے کے لائق ہو گیا تو ماں نے لے جا کر مولوی صاحب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم بچہ ہے، معصوم ہے، بے سہارا ہے، اس کو میں آپ کے پاس لا کر ابا کی وصیت کے مطابق قرآن پڑھنے کے لیے، کلام اللہ پڑھنے کے لیے، کلام الہی پڑھنے کے لیے، وحی الہی پڑھنے کے لیے میں دے رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ماں چلی گئی۔ استاد نے بچے کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتلاتی ہوئی زبان سے رکتے ہوئے اٹکتے ہوئے بچہ پڑھ رہا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ مقدر ایسی کہ قبر میں ابا کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر بچہ کو مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے اٹکتے ہوئے، گرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے رحمان اور رحیم کا لفظ زبان سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ فرماتا ہے او فرشتوں جلدی جاؤ، آج جو دفن ہوئے ہیں قاضی صاحب اور ان کے اوپر تقدیر سے عذاب مسلط ہے، آج قبر سے عذاب قبر ہٹا دو۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار کیا ہو گیا، حکم آپ کا تھا، آرڈر آپ کا تھا، اس لیے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا، سزا ہو رہی تھی، اے ہمارے رب کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اچانک اس کا عذاب اور اس کی سزا دفع کرنے کا آرڈر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا رب میں اس رب کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، جو شخص مر گیا ہے آج اس کا بچہ مدرسہ گیا، کلام الہی وحی الہی اللہ کا کلام شروع کرتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے میرا نام لے رہا ہے، روئے زمین میں جس کا بچہ رحمان اور رحیم کہہ کر اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے مجھے پکارے، میں رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ میں اس کے والد کو قبر میں عذاب دوں۔ دیکھیے اٹھا کر تفسیر رازی، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی رحمت قرآن میں، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو وہ مقام عطا کیا۔ بزرگوں یہاں تک آپ نے تقریر سنی، صحابہ کرام کی عظیم ترین مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں کچھ ذرا ایسی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی ایک عنوان پر ہاتھ پیر جھاڑ کر مائک میں خوب اپنی آواز پھاڑ کے بولتا جاؤں، نہ مجھے کچھ نفع ہوا نہ آپ کو نفع ہوا، فائدہ کیا ہوگا جی؟ آدھی باتیں میں نے یہاں تک قرآن کی نسبت سے کی ہے، اس کے دماغ کی میموری میں یاد رکھیے، اس کو ریکارڈ رکھیے، کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا۔ کسی حافظ قرآن بچے کے اوپر اگر نگاہ پڑے گی تو دل میں تو یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی، 10 کی نوٹ نکال کر دے دو اس کو چائے پینے دے۔ کیا پتا قیامت کے دن اللہ یوں فرما دے کہ تجھے جس نے 10 کی نوٹ دیا تھا نا بسکٹ کھانے کے لیے، جہاں آج وہ پھنسا ہوا ہے میری عدالت میں، اس کی بھی سفارش کرنے کا تم کو میں اجازت دیتا ہوں۔ کدھر سے نفع مغفرت ہو جائے دوستو بزرگوں کہاں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے اعمال کو کبھی ایسا پکڑ لیتے تھے، اللہ کو بھی محبوب آ جاتا تھا، نبی کو بھی پیار آ جاتا تھا، اور اس کی جنت کا ٹکٹ دنیا میں بانٹ دیتے تھے۔ دیہات کے ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے میرے نبی میں کافی دور سے دیہات سے آیا ہوں، میں بار بار آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتا، اے رسول اللہ مجھے دین کی اسلام کی کچھ موٹی موٹی باتیں ایسی بتا دیجئے
کہ جانے کے بعد میں اس پر عمل کرتا رہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے اگر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. سوال کتنا بڑا ہے بزرگوں، کتنا بڑا سوال ہے. اور سوال کرنے والا دیہاتی ہے، گاؤں سے آئے ہیں، دور سے. سوال کیا؟ نبی جی عمل مجھے ایسا بتلا دیجئے کہ میں اس کو پکڑ لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. اب آگے نبی کا جواب سنیے بزرگوں. نبی کو جواب ایسا دینا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ دیہاتی صحابی جنت میں چلا جائے. اب بزرگوں دھیان سے سنو کہ نبی نے اس عظیم بڑا سوال کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اسے کیا بتایا. نبی فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. گواہی دو اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے. گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. فرض نمازوں کی حفاظت کرنا، کبھی نہ چھوڑنا. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو حساب کر کے نکالنا. وَتَصُومَ رَمَضَانَ. اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو ایمانداری سے روزہ رکھنا. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو بیت اللہ کا حج کر لینا. بھائی کتنی باتیں ہوئی. اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں. مانو، اقرار کرو میں اللہ کا رسول ہوں. 5 اوقات کی نماز پابندی سے پڑھنا. مال ہو تو زکوٰۃ دے دینا. رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھ لینا. دولت آ جائے تو بیت اللہ کا ایک بار حج کر لینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابی نے سوال کیا کیا تھا؟ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. نبی جی کچھ ایسے اعمال بتلا دیجئے اگر میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. نبی نے یہ اعمال بتلا دیے. وہ صحابی جانے لگے اور یوں گنگنانے لگے واللہ لا ازید ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید ھذا ولا انقص. اللہ کی قسم میرے نبی نے جو کہہ دیا اس پر نہ میں کچھ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. یہ گنگناتے ہوئے جانے لگے. ان کی گنگناہٹ کی آواز رسول اللہ کے کان میں آ گئی. رسول اللہ نے فرمایا او بھائی ادھر آؤ. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف بھی مخاطب ہوئے اور فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا. آ جاؤ میرے صحابہ، اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. نبی کی عدالت سے جنت لوٹ کر چلا جا رہا ہے. اللہ مشکات شریف میں ہے یہ حدیث، پڑھے نا. اللہ بڑے خوبصورت انداز میں نبی نے بیان کیا اور صاحب مشکات نے لکھا بھی بڑے پیار سے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ وضو کیے ہوئے اس حدیث کو لکھتے ہوئے. کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو، جی اعمال کتنے بڑے بڑے، کوئی پہاڑ توڑنا ہے، جی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے، جی تسبیح لے کر گھنٹوں بیٹھنا ہے، جی قرآن کھول کر 5 ختم کرنا ہے. وہی چیزیں ہیں جو عام نارمل ہماری زندگی میں اللہ کی گواہی، رسول کی رسالت، نبی کی سنت، اللہ کا حکم، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مال ہو گیا تو حج کر لینا ہے. فرمایا کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو چلا جا رہا ہے. جنگ احد میں صحابہ کرام شریک ہیں. جنگ کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ پورے میدان کا چکر
زخمی حالت میں کہیں پڑا ہے تو اٹھا کر لاؤ۔ ایک صحابی تلاش کرتے ہوئے آگے کو نکلے اور دیکھا کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جنگ کے بعد زخمی حالت میں چور چور پڑے ہیں، بے ہوش ہے، آخری وقت میں ہے۔ صحابی کہنے لگے او زیاد بن سکن، میں تم کو آخری وقت میں دیکھ رہا ہوں، اگر تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو، تیری تمنا پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں، مجھے دوا و مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، یقیناً میں بھی اپنا آخری وقت دیکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی کی آخری تمنا ہے، اگر وہ تمنا پوری کر دو تو تیرا احسان ہوگا۔ میری آخری تمنا بھی یہ لگ رہی کہ مجھے اپنے کندھے پہ اٹھا اور رسول اللہ کدھر کھڑے ہیں، نبی کا نورانی چہرہ ایک مرتبہ دکھا دے۔ صحابی رسول نے کندھے پہ اٹھا لیا۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، دور سے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبی پاک علیہ السلام کی اوپر پڑی تو فرمایا میرے دوست، میرے ساتھی، مجھے نیچے اتار دو۔ صحابی رسول نے اسے نیچے اتار دیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں گھسیٹتے ہوئے، لڑکتے ہوئے، پلٹتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے پاس پہنچ گئے۔ نبی نے فرمایا کون؟ کہنے لگے میں زیاد بن سکن ہوں۔ نبی اپنا رحمت کا ہاتھ اس کے اوپر پھیر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے زیاد بن سکن، کیا تیرے دل میں کوئی آخری تمنا ہے تو بتا دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میری تمنا پوری ہو گئی، میری آخری تمنا یہ تھی کہ میں آپ کے چہرے کی دیدار کر لوں، میں آپ کو دیکھ لوں، میرے دل کو سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا، راحت مل گئی، اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ سے پھیر کے دیکھ رہے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ اس کی روح تو پرواز کر گئی۔ صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا او میرے صحابہ آ جاؤ، اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو زیاد بن سکن کو دیکھ لو، نبی کے قدموں سے سیدھا جنت کو چلا گیا۔ شاعر کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر لمبی خندق کھودی جا رہی ہے، روم کا تربیت یافتہ فوج 30,000 کا فوج مدینے کی بستی پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا ہے۔ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال یا 300 سال کی عمر کے بزرگ ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر سے غنیم کے لشکر کے آنے کا خطرہ ہے ادھر سے لمبی خندق کھود دی جائے تاکہ مدینے کی آبادی میں داخل نہ ہو سکے۔ فوج کافی دور پڑاؤ ڈال دیا، ادھر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہے، رات کا وقت ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے نڈھال کر دیا، چور چور کر دیا، یا رسول اللہ دیکھیے میرے کرتا کے نیچے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر رکھا ہوں۔ نبی نے فرمایا صبر کرو۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ سخت سردی کا زمانہ ہے، اندھیری رات ہے، مجمع میں نبی نے اعلان یوں کر دیا، 20-21 دن گزر گئے لیکن مخالفین کی طرف سے کچھ پتہ نہیں
چل رہا ہے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا آج اس مجمع میں کوئی آدمی ہے جو CID کر کے آئے, دشمنوں کی خبر لے کر کے آئے؟ کیا ارادہ ہے؟ کون جائے گا اپنی جان کھپانے کے لیے ادھر؟ نبی نے اعلان کر دیا, کوئی کھڑے نہیں ہوئے. نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا, ہے کوئی اس مجمع میں جو مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دیے؟ کوئی کھڑے نہیں ہوئے. نبی نے تیسرا اعلان کیا, ہے کوئی شخص کہ جو مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دیے؟ کوئی کھڑے نہیں ہوئے. غضب تھا ایسے موقع پر, جبکہ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لپکتے تھے, کوئی کھڑے نہیں. نبی نے فرمایا, او حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اب نام لیا تو اٹھنا ہی پڑے گا جی. اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, میں تو سر جھکائے بیٹھا تھا, 3 آواز پر کوئی نہیں اٹھے. جب نبی نے نام لے لیا تو مجھے اٹھنا ضروری ہے. فرمایا ادھر آؤ, اور مجھے اونٹنی کے اوپر یا ایک کھچر کے اوپر بٹھا دیا, اور بٹھا کر کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ دشمنوں کی خبر لے کے آؤ. آخری بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, حضرت آ گئے. دھیان سے سنیے حضرت, سن رہے ہیں حضرت؟ یار دیکھیے پیارے ہیں ماشاءاللہ, سفید داڑھی ہے, واہ, یہ تو سب عشق رسول میں بیٹھے ہیں. ورنہ کس کو پڑی ہے جی اتنے ٹھنڈی میں لیا آپ کے نیچے سو جاویں گے جی پلنگ کے اوپر. اللہ, اب خبر کیسی لینی ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, دشمنوں کے بیچ میں جا کر خبر لینا, وہ بھی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ مسلمان, ان کے بیچ میں کیسے جانا ہے؟ اب ایسا انہوں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ اب جانا ہی تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے. کیا فرمایا؟ حضرت حذیفہ فرماتا ہے, جب نبی نے میرے سینے پہ ہاتھ مار دیا تو مجھے یقین تھا میں دوبارہ لوٹ کر آؤں گا, مجھے کوئی مار نہیں سکتا. لیکن تدبیر تو اختیار کرنی پڑے گی جی. میں گیا کسی طرح بیس بدل کر اندر چلا گیا مجمع میں, اور اندر جا کر جو ہی میں بیٹھا تو ایک بڑا مجمع تھا, اور مکہ کا جو دستہ آیا تھا فوج کا, اس کا کمانڈر ابو سفیان تھا. اس کا کمانڈر ابو سفیان تھا. 20-21 دن کے جنگ و مجاہدے اور مشقت کے بعد بھی جب تھکے تو ابو سفیان نے اپنے مجمع میں ایک اعلان کیا کہ میں کچھ پرسنل بات کر رہا ہوں, اندھیری رات ہے, رات کا وقت ہے, یہاں کوئی باہر کا آدمی تو ہے نہیں, اور پھر بھی تحقیق کے لیے بازو میں ایک دوسرے سے پوچھ لو تم کون ہو, تم کون ہو. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, میری حالت تو خراب ہے جی, مجھے اگر کسی نے پوچھ لیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا, مجھے تو کہنا ہی پڑے گا حذیفہ ہوں. جب حذیفہ تو پھر بچ کے جانے کی کوئی صورت ہی نہیں. دیکھیے صحابہ تھے, نبی کے شاگرد تھے, تو ان کی فراست بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. کہنے لگے, جو ہی ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ اپنے بازو والے سے تحقیق کرو کون ہے, میں نے خود پوچھ لیا جی تم کون ہو, اور اس کو بھی پوچھ لیا تم کون ہو. اب مجھے کون پوچھے گا؟ میں نے پوچھ لیا جی, اب کون پوچھے گا مجھے, میں نے بازو والے کو پوچھ لیا. فراست, اس کو کہتے ہیں اسلامی سیاست. جی سیاست, ہر سیاست گندی نہیں ہوتی ہے. یا کون سا جھوٹ تھا, جھوٹ ہے کیا؟ لیکن آج کی سیاست میں 99% جھوٹ ہے. ایسی سیاست نبی بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے, جس میں 101% صداقت ہوتی تھی سیاست کی. ادھر بھی پوچھ لیا تم کون, ادھر بھی پوچھ لیا جی سب کا اوکے, جی اوکے. تب ابو سفیان نے کہا کہ یہ 18-20-21 دن کی تھکان کے بعد بھی کچھ نتیجہ آیا نہیں, ہم اب مدینے والوں سے جنگ نہیں کریں گے, جس کو کرنا ہے کریں, میں کمانڈر تو چلا. حضرت حذیفہ کو سیڈی کا حق ادا ہو گیا, اور پتہ چل گیا کہ اصل کمانڈر کا ہی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. حضرت مجمع ختم ہوا. اب اس زمانے میں کون سے آداب اور اخلاق تھے, وہ اپنا گھوڑا اور چھولا لے کے نکلا تو سب چلے اس کے پیچھے پیچھے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, اسی مجمع میں تتر بتر ہوتے ہوتے میں بھی بکری گلی لے کے اپنے کھچر کے پاس آ گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھچر کے اوپر بیٹھ کر نبی کے پاس آ گئے. کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں خبر لے کر آیا ہوں, ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس میں مسلمان کئی دنوں سے چور چور ہو گئے,
خوشخبری ہے مخالفین کے جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ ابو سفیان چلا گیا، سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ نبی بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، سردی کا زمانہ، کالی کملی، نبی پاک علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے، فرمایا حذیفہ میرے قریب آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے چادر کی پلے کو اس طرح گھمایا اور حضرت حذیفہ کو اپنے چادر کے اندر لے لیا اور سینے میں دبا کر فرمایا حذیفہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ میرے 3 اعلان پر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اے حذیفہ آج تم کو میں نے اپنی چادر کے نیچے لیا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن میں تم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر جنت میں اپنے قریب گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ دنیا میں چادر ڈھانپ دیا، جنت میں رحمت، اور اب میرے بنگلے کے بازو میں تمہارا بنگلہ دلوا دوں گا، اللہ سے الاٹ کرا دوں گا، جی ہو جائے گی رجسٹریشن، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کے اندر بزرگوں اتنا عشق تھا، اتنا عشق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا میں ہی جنت کی ٹکٹ بانٹ دیتے تھے۔ جی میرا وقت ختم ہو گیا، آپ تو اس موڈ میں تو نہیں ہوں، آپ پوری رات سنیں گے جی، لیکن اور بھی بزرگ لوگ ہیں، سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ 2 باتیں کر رہا ہوں، اس اخیر کی 2 باتیں تو جیب میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی پیاری باتیں ہیں، واقع سنیں گے نا آپ، واقع سنیں گے زندگی بدل جائے گی۔ کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے؟ اب میں آسان انداز میں، گفتگو کے انداز میں کہتا ہوں لے جانے کے لیے، جی جلیبی خریدیں گے ابھی سب آدھا کلو لے جائیں گے ہاتھ میں جھلا کر۔ جی جلسے میں آئے تو کیا لے کے گئے زندگی کے لیے؟ جی روح کے لیے کیا لے کے گئے؟ نبی فرماتے من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 مرۃ۔ تقریر سے ہٹ کر ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کسی گاؤں میں اگر انتقال ہوا کسی کا اور کوئی اس کو غسل دینے گیا، چاہے مرد ہو مرد کو غسل دے، عورت ہو عورت غسل دے، فکتم علیہ، اور اس کے جسم پر کوئی عیب دیکھے، عموماً ہوتا ہے نا انتقال ہوتا ہے تو نہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی ہے، چاہے گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں یا رشتہ دار ہوں۔ فکتم علیہ من غسل میتا فکتم علیہ، کسی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے جسم کا کوئی عیب چھپا لیا۔ ہوتا ہے جسم پر کہیں آب ہو گیا، کہیں ٹکڑا ہو گیا، انگلی 5 ہو گئی، عموماً ہوتا ہے پیر کی انگلی 5 ہو گئی، چھوٹی انگلی ہو جاتی ہے، کسی کا چھوٹا کان ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں نا سائڈ میں۔ اگر یہ چیزیں چونکہ نہانے کے ٹائم پہ اوپن رہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے آدمی کہ کیا عذر ہے، کیا تکلیف ہے، یا کیا عیب ہے، تو فکتم علیہ، جس نے غسل دیتے ہوئے کسی میت کے کسی عیب کو چھپا لیا، نبی فرماتے ہیں غفر لہ 40 مرۃ، اللہ پاک قیامت کے دن اسے 40 مرتبہ معاف کرے گا۔ یہ تقریر ختم کر دوں، کافی ہو جائے گی یہیں پر نجات کے لیے۔ کسی کو اگر جنت میں جانا ہے، جی دماغ کے میموری میں فٹ کر کے لے جاؤ۔ میں تو کہتا ہوں نبی فرماتے ہیں غفر لہ 40 مرۃ، اللہ اسے 40 مرتبہ معاف کرے گا۔ اے میرے نبی، میرے اللہ مجھے 1 مرتبہ معاف کر دینا تو کافی ہے۔ واہ، جسے 40 مرتبہ رب معاف کرے گا کتنا حسین بن جائے گا، نہیں کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ اسی حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، جس نے کسی میت کو کفن پہنا دیا، بڑے عزت سے احترام سے، چیڑا پارا کرتا لنگی امامہ باندھ کر، رومال باندھ کر کفن پہنا دیا، اللہ پاک جنت میں اسے باریک خوبصورت ریشم کا لباس پہنا کر دلہا بنا دیا۔ عمل کتنا چھوٹا حضور، وہی ایمان سے واقعی سر سجدے میں گر جائے اس رب کے کرم پر کہ نبی کے ذریعے سے جنت میں جانے کا کتنا آسان راستہ بتا دیا۔ اسی حدیث میں آگے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ، میت ہوئی اور کسی نے قبر کھودا کسی میت کے لیے، جاتے ہیں نا قبر کھودنے، بولے یہ عبد الرحمن بھائی اور عمر بھائی کو بھیج دو قبر کھودنے کے لیے، چلے جاتے ہیں اور شاندار قبر کھود کر انتظار کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس نے کسی میت کے لیے قبر کھودا اور اس قبر میں کسی میت کو دفن کیا، نبی فرماتے ہیں جب تک قیامت نہ ہوگی، حتیٰ یبعث، دوبارہ زندہ ہوئے جانے والے دن تک کے لیے ایک مکمل گھر کسی کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو معمولی بات ہے یہ، جنت اتنی سستی نہیں ہے، لیکن نبی نے اتنا سستا بنا دیا کہ ہمیں عقل نہیں ہے۔
جاتے ہیں قبر کھود کر، اگر اس نیت سے جائیں کہ میں اس کی قبر تیار کروں گا تو ایک گھر صدقہ کرنے کا قیامت تک کے لیے، دنیا میں بنگلہ بنا دیں گے 60 سال کے بعد ٹوٹ سکتا ہے، دنیا میں اور مضبوط بنائیں گے 100 سال کے بعد ختم ہو سکتا ہے، لیکن قبر اگر کھود دیا تو قیامت تک بنگلہ دینے کا ثواب ملے گا۔ کفن دے دیا، اللہ جنت میں دولہے کا لباس پہنائے گا۔ اور اگر کسی میت کو غسل دیتے ہوئے عیب کو چھپا لیا تو میرے اللہ 40 مرتبہ معاف کریں گے آپ، او میرے اللہ ہم سبوں کو 1 مرتبہ آپ معاف کر دینا بس۔ کتنا محبوب عمل ہے۔ بزرگوں تقریر پوری ہو گئی، ایک دم گفتگو کے انداز میں، زیادہ لچھے دار لفاظی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو آج کی پوزیشن میں نہیں تھا، پچھلے کئی دنوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ پرسوں کی رات ایک جگہ پروگرام میں تھے جی، مجھے 2:45 بجے بٹھایا، میں نے کہا میں بھی کم نہیں ہوں، 3:30 بجے جلسہ ختم ہو جانا، اب بٹھا ہی دیے ہیں تو کروں کیا، اتنی دور سے آئے ہیں جی۔ کل آپ کے یہاں تھا ماشاءاللہ، آج سب کوئی دل جمی کے ساتھ سنیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں جی، یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے، کس کو ملے گا، کسی ایک رات قربان کر دو جی، کیا ہوگا؟ رہیں گے 2 بجے تک بیٹھ کر، پھر الارم لگا دیں گے موبائل میں اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ میں دعا دے دیتا ہوں، دعا کروں گا نہیں، اس لیے کہ دعا کا حق اخیر میں ہے جی۔ میں دعا دے دیتا ہوں، اللہ پاک آپ تمام حاضرین، ہم تمام حاضرین کو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور ہمارے محترم محبوب مکرم دوست یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں کے روح رواں جی، وہ معلوم ہے، لیکن میں نے ایسا عزت کا جملہ استعمال کیا ہے۔ حافظ عبدالکریم صاحب، قاری عبدالکریم صاحب روح رواں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں، معاونین ہیں،